بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 15 فروری سال 2020 ہے جناب، اور دن ہے ہفتے کا۔ آج خبریں ہیں آپ کے پاس، لے کے آ رہے ہیں ہم کچھ اچھی سینس میں کہ وزیر اعظم عمران خان کے جناب اب تھوڑے سے ارادے کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں، اور وہ اگریسو موڈ میں آ گئے ہیں۔ اور اگریسو موڈ میں آنے کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ پس منظر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کل جناب بولے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹ رپورٹرز جو وزیر اعظم آفس کو کور کرتے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اور اخبارات کے، ان کو بلایا اور ان کے ساتھ پی ایم ہاؤس کے لان میں گپ شپ لگائی، گفتگو کی، اور کافی ڈیٹیلز ان سے باتیں کی انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کیا ہے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جناب، وہ اب دوبارہ پر تول رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مارچ میں دوبارہ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ بھی کریں گے، اور دھرنا بھی دیں گے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وزیر اعظم عمران خان کو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان تک کنوے کر دی ہیں، ان کو بتا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ارادے کیا ہیں، اور وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں تمام کے تمام۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حسب توقع فی الحال باہر ہیں۔ مولانا بھی ان سے ناراض ہیں، کیونکہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے ان سے کوئی اچھی نہیں کی تھی، اور مولانا فضل الرحمان سے ان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اچھا نہیں کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ آپ دھرنا لے کے آئیں، لانگ مارچ کریں، ہم آپ کو جوائن کریں گے، اور لاہور سے مسلم لیگ نواز نے ملنا تھا ان کے ساتھ، اور پھر ہم آگے جائیں گے اور حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے۔ یہی کچھ آصف علی زرداری صاحب نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ جناب آپ بھی آگے آئیں، بڑھیں، اور اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران ویلنگ ڈیلنگ شروع ہو گئی، اور مسلم لیگ نواز نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہنا چاہیے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے استعمال کیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پولیٹیکل پریشر، دھرنے کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہوا، اس کے پس منظر میں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ایک زبردست ڈیل ماری، اور مختلف رعایتیں حاصل کیں، اور رعایتیں حاصل کرنے کے بعد نواز شریف صاحب، اب آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں ہیں، شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، باقی سارے ممبرز سوائے مریم بی بی اور حمزہ شہباز کے باقی سب لندن میں ہیں، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور آئے، اور لاہور آ کے وہ رات تکتے رہ گئے، لیکن مسلم لیگ نواز نے جوائن نہیں کیا، شہباز شریف صاحب نہیں آئے کنٹینر پہ، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سروسز ہاسپٹل میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے، تو ان سے ملاقات بھی نہیں کی میاں نواز شریف صاحب نے، اور یہ کہہ کر کہ جناب ڈاکٹرز الاؤ نہیں کر رہے۔ یہ ایک بڑا ہی افسوسناک اور امبیرسمنٹ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے۔ خیر، وہاں سے بھی نکل گئے، اور پھر آگے اسلام آباد انہوں نے دھرنا دیا۔ اسلام آباد دھرنا دیا تو جناب شہباز شریف صاحب ایک تقریر کر کے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہو سکتے، یا تو ویلنگ ڈیلنگ ماریں یا پھر آپ یہ کام کریں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نظر نہیں آئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور کام ہوا جناب، وہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب جیل میں تھے، زرداری صاحب اور فرال تالپور صاحبہ، انہوں نے بھی رعایتیں حاصل کیں اور وہ بھی نکل لیے۔ تو لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کرتے رہے، اور انہوں نے پھر ان کو فیس سیونگ کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب، یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے ان سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا، اور دھرنا ختم کیا اس بنیاد پہ کہ کچھ یقین دہانیاں انہوں نے کہا کہ جی مجھے کروائی گئی ہیں، اور یقین دہانیاں یہ تھیں
کہ آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، عمران خان صاحب کی کچھ استعفے بھی آ جائیں گے، ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، نئے انتخابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس طرح کی یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کھلا کے سامنے آ چکے ہیں، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب نے میرے پاس ایک امانت مجھے پہنچائی تھی، اب ان کو چاہیے کہ وہ امانت اشکار کریں تاکہ بتائیں کہ بھائی کس نے بھیجی تھی، میسج بھیجا تھا، اور کس نے یقین دہانیاں کروائی تھیں، کیوں کروائی تھیں۔ یہ ساری چیزیں ایک کانسپریسی تھیوری ہے، سازشی کہانی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب جانے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہوگا یا پھر باقی لوگوں کو۔ لیکن بات وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کیوں کہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایکٹ تھا وہ ایک بغاوت کا تھا، وہ حکومت گرانے کا تھا، منتخب حکومت کو گرانے کے لیے ایک سازش کی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنے میں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے جو عمران خان صاحب نے کر دی ہے۔ ایک طرف دو باتیں کی انہوں نے کل، ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ کس کے ظاہر ہے جب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کارروائی شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں کھلیں گی، جب کھلیں گی تو ایک ایسا پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ اس کے بعد پھر اسٹیبل گورنمنٹ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، پھر تو ایسا گھمسان کا رن پڑے گا پاکستان میں، پاکستان کے سیاسی نظام میں، کہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جناب اگر شروع کرنا ہے دھرنے کے بارے میں ہی شروع کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے دھرنے سے شروع کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک یہ اپوزیشن کا نیریٹو آ جائے گا، اور جب اپوزیشن کا یہ نیریٹو آئے گا تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد بلا وجہ کی ایک بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا عمران خان صاحب کا کہنا یہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے الارمنگ سچویشن ہے، خطرناک بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی تھنک پریمپٹ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ آرگنائز ہو رہے ہیں، اور اگر ریاست چاہے، ریاستی ادارے چاہیں تو اس میں سے ایسا کوئی ایکٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہم یہ بات پوچھیں گے اور پوچھنی چاہیے کہ جناب اب تو آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، ملک کے تمام ادارے، تحقیقاتی ادارے بھی، انٹیلیجنس ادارے بھی، سب آپ کے نیچے ہیں، ماتحت ہیں آپ کے، آپ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو آپ کو رپورٹ نہ کرتا ہو سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ آپ کو رپورٹ نہیں کر سکتا۔ نیب کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں بتاتا رہے، لیکن وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں۔ باقی ساری ایجنسیز تو آپ کے نیچے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور انویسٹیگیشن ایجنسیز بھی، تو ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بطور چیف ایگزیکٹو جناب آپ یہ کام کریں، بلکہ آپ کو تو کرنا چاہیے اگر ہے۔ لیکن ہماری رائے یہی ہوگی کہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، پولیٹیکل ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، گورننس کو بہتر کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک اور بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور اطلاع مل چکی ہے، اور وہ اطلاع ملی ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دیگر دینی جماعتوں کے ساتھ ہلہ بولنے والے ہیں دوبارہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف، اور وہ بتا چکے ہیں، خود بھی بتا چکے ہیں، لیکن ان کی مطالبات کیا ہوں گے کیا نہیں ہوگا یہ ساری باتیں پھر آئیں گی۔ ظاہر ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ کو فارغ کرنا۔ اب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب آ رہے ہیں، نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی مولانا کو سپورٹ نہیں کرے گی، کیونکہ کوئی بھی بدامنی پیدا ہونے کی صورت میں پیپلز پارٹی سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تو اس لیے آگے چلتے ہیں جناب۔ دوسری بڑی خبر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے کرپشن کوئی نہیں کی اور نہ میں کر رہا ہوں، اور جو کرپشن کرتا ہے اس کے بارے میں فوج کو بھی پتا ہوتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتا ہوتا ہے، اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ فکر ہے۔
کیونکہ میں کرپشن نہیں کر رہا اور میں دیانتداری سے اپنا کام کر رہا ہوں. اور جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کو فوج سے بھی ڈر لگتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی لگتا ہے, اور اس لیے اب یہ بات انہوں نے کیوں کی. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے, اور گڑبڑ جب چل رہی ہو تو پھر اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ طیب اردوان ترکی کے صدر پاکستان آئے ہوئے تھے, اور ان کا دورہ 2 دن کا تھا اور بڑا امپورٹنٹ تھا, اور ان کے ساتھ انگیجمنٹس تھیں اور زبردست. ایوان صدر میں بھی, ادھر پرائم منسٹر آفس میں بھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی, پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کا جوائنٹ سیشن تھا, یہ سب کچھ تھا. اور ادھر پنڈی میں جو ترکی کے وزیر دفاع ہیں اور دوسری ٹیم ہے ڈیفنس ریلیٹڈ, وہ سارے معاملات کر رہی تھی, وہ ادھر مذاکرات کر رہی تھی. تو یہ سارا کچھ ہونے کے اسی دوران وزیر اعظم عمران خان کا بیٹ رپورٹرز کو بلانا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا, پھر 2 میڈیا ہاؤسز کی انہوں نے خاص طور پہ بات کی کہ کس طریقے سے 2 میڈیا ہاؤس نے نام لے کے انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان 2 میڈیا گروپس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سی پیک کے حوالے سے ایسی خبریں لگائیں کہ پاکستان کو حکومتی سطح پہ جواب دینا پڑا, وضاحت کرنی پڑی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور مافیاز کے کا ذکر کیا انہوں نے, اور کل کافی انہوں نے بٹوین دا لائن بین السطور باتیں کی ہیں, اور وہ بین السطور باتیں بڑی میننگ فل تھیں. وہ ایسی باتیں نہیں ہیں, اور وہ میسج کنوے کر رہے تھے, سب کو کر رہے تھے کہ میں جو ہوں وہ بالکل دیانتداری سے کام کر رہا ہوں, لیکن میری حکومت کے خلاف یہ مولانا وغیرہ اس طرح کے لوگ سازشیں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ پورا ایک پیغام تھا جو کل انہوں نے دیا.